بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روح کی بیماریاں اور ان کا علاج۔ حصول حلاوت ایمان کے لیے حدیث کا تیسرا جز، وَمَنْ يَكْرَهُ أَنْ يَعُودَ فِي الْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْقَذَهُ اللَّهُ مِنْهُ كَمَا يَكْرَهُ أَنْ يُلْقَى فِي النَّارِ، یعنی جس شخص کو کفر کی طرف لوٹنا اس قدر ناگوار ہو جیسے کہ اس کو اگر آگ میں ڈالا جاوے تو اسے ناگوار ہو اس آگ میں جانا، ایسے شخص کو بھی حلاوت ایمان کی عطا ہوگی۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ مرقات جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 70 پر اس حدیث کی شرح کے ذیل میں فرماتے ہیں، وَفِيهِ إِيمَاءٌ إِلَى قَوْلِهِ السَّادَةِ صُوفِيَّةِ الْحِجَابُ أَشَدُّ مِنَ الْعَذَابِ، اس جز میں اشارہ ہے کہ صوفیاء کرام کے اس قول کی طرف کہ حجاب اشد ہے عذاب سے۔ اس حدیث کے جز اول اور جز ثانی میں فضائل سے تجلی ہے اور اس تیسرے جز میں رذائل سے تخلی ہے۔ حصول حلاوت ایمانی کے لیے ایک اور خاص عمل، بد نظری یعنی بد نگاہی سے بچنے پر بھی اس انعام کا وعدہ ہے۔ حدیث قدسی عن ابن مسعود ان النظر سهم من سهام ابلیس مسموم من تركها مخافتی ابدلته ایمانا یجد حلاوته فی قلبه، نگاہ ابلیس کے تیروں میں سے ایک زہر میں بجھا ہوا تیر ہے، جو شخص مجھ سے ڈر کر اس کو چھوڑ دے گا میں اس کے بدلے اسے ایسا ایمان دوں گا جس کی حلاوت وہ اپنے دل میں محسوس کرے گا۔ حدیث قدسی کی تعریف، حدیث قدسی وہ حدیث ہے جس کا مفہوم پیغمبر کے دل پر بذریعہ الہام یا خواب یا بواسطہ فرشتہ القاء کیا جاتا ہے، پھر نبی اس کو اپنے الفاظ سے تعبیر کر کے اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت کر کے بیان کرتا ہے، اور قرآن پاک کا ہر لفظ معین جبرائیل علیہ السلام کی طرف سے پیغمبر علیہ السلام پر نازل کیا گیا۔ حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، الفرق بین الحدیث القدسی والقرآن ان الاول یکون بالالہام او منام او بواسطة ملک بالمعنى فيعبره بلفظه وينسبه الى ربه، والثاني لا يكون الا بانزال جبرائیل باللفظ المعین۔ نگاہ بچانے میں چونکہ مجاہدہ شدید ہوتا ہے اس لیے اس پر اجر اور مشاہدہ بھی عظیم ہے، اور یہ مجاہدہ ایک دن کا نہیں تمام عمر کا ہے۔ ہائے جس دل نے پیا خون تمنا برسو، اس کی خوشبو سے یہ کافر بھی مسلمان ہوں گے۔ علامہ ابن قیم جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جس نے اپنی بصارت کو خدا کے خوف سے حرام جگہوں سے بچایا اس کو اس کے بدلے میں بصیرت باطنی روشنی دے دی جاتی ہے۔ حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو شخص بد نگاہی کا ارتکاب کرتا ہے اس کو ذکر کی حلاوت سے محروم کر دیا جاتا ہے تا وقت کہ توبہ نہ کرے۔ اختر عرض کرتا ہے کہ جب نگاہ کی حفاظت پر حلاوت ایمانی کا وعدہ ہے تو نگاہ کی حفاظت نہ کرنے پر حلاوت حاصل شدہ چھن جانے کا خطرہ ظاہر ہے۔ اختر نے ایک مرتبہ عرض کیا کہ ہم لوگ نگاہ کی حفاظت سے حضرت سلطان ابراہیم ابن ادم رحمۃ اللہ علیہ کا مقام یعنی حق تعالیٰ کی راہ میں سلطنت بلخ لٹانے کا درجہ حاصل کر سکتے ہیں، اگرچہ ہم سلطان نہیں اور نہ سلطنت لٹانے کے لیے سلطنت کے مالک ہیں۔ ایک صاحب نے دریافت کیا وہ کیسے؟ میں نے عرض کیا کہ اگر اچانک کسی ایسے حسین پر نظر پڑ جاوے جس کو آپ سلطنت بلخ دے کر بھی حاصل کرنا ارزاں سمجھتے ہو، اس وقت خدا کے خوف سے تعلق نہ قائم کیجیے اور نہ دیکھیے، بس آپ نے گویا سلطنت بلخ کا متبادل خدا کے نام پر لٹا دیا۔ حضرت اصغر گونڈوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ہم نے لیا ہے درد دل کھو کے بہار زندگی، ہم نے لیا ہے درد دل کھو کے بہار زندگی، ایک گلے تر کے واسطے ہم نے چمن لٹا دیا، ایک گلے تر کے واسطے ہم نے چمن لٹا دیا۔ در حقیقت ان حسینوں کو دیکھنے سے جو عارضی لذت حاصل ہوتی ہے وہ ان کی یاد میں جلنے اور تڑپنے اور نیند حرام ہو جانے، نیز صحت جسمانی اور روحانی کی تباہ ہو جانے سے کہیں مہنگی پڑتی ہے۔ ان سے جو اٹھانی پڑی ہے ہم کو مصیبت، ہم جانتے تو ہرگز انہیں پیار نہ کرتے۔ اس کے بعد جو رسوائیاں اور ذلتوں کے چرچے اور حسن پرستی پر ان کے عاشقوں کو سننے پڑتے ہیں وہ الگ عذاب ہوتا ہے۔ جو پہلے دن ہی سے دل کا نہ ہم کہا کرتے، جو پہلے دن ہی سے دل کا نہ ہم کہا کرتے، تو اب یہ لوگوں سے باتیں نہ ہم سنا کرتے۔ بعض نادان لوگ کہتے ہیں کہ صرف دیکھ لینے یا ان کا معانقہ کرنے سے یا صرف لبوں سے ان کا بوسہ لینے سے کیا ہوتا ہے، گناہ نہ کریں گے۔ اس نادانی کے متعلق ایسے نادانوں کی خدمت میں صرف اتنا ہی عرض ہے، میرے لب اور ان کے رخ پر انتہا ہوتی نہیں، میرے لب اور ان کے رخ پر انتہا ہوتی نہیں، بے ہوئے رسوائی ختم مدعا ہوتی نہیں، بے ہوئے رسوائی ختم مدعا ہوتی نہیں، یعنی نفس کی ابتدائی منازل کشا کشا انتہائی منازل تک ضرور پہنچا دیتے ہیں۔ ایک گناہ دوسرے گناہ کی زوردار خواہش اور کشش پیدا ہوتی ہے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔